اردو کی آن لائن کلاس میں تمام بچوں کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں محفوظ اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں سبق غازی نمدین شہید کی وضاحت دی تھی۔ مشکل الفاظ کے معنی جو کہ آپ نے اپنی کتاب پر نوٹ کیے تھے اور خالی جگہ پر گھر کے کام میں دی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو سبق کی وضاحت کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے خالی جگہ پر بھی کتاب پر کی ہوں گی۔ اب ہم اسی سبق کے تحریری کام کی طرف آتے ہیں۔ تو بچے، آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی اردو کی کاپی جس میں ہم نے ابھی تک اردو کا کام کیا ہے وہ کھولیں۔ جی بچے، اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ٹائٹل پیج ریڈی کرنا ہے سبق غازی نمدین شہید کا۔ آپ کے ہاتھ میں پینسل، رولر، ٹھیک ہے، مارکر، کٹنپ مارکر اور کٹنپ پین ہونا چاہیے۔ اردو کی کتاب آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہے کھول کر، ٹھیک ہے بچے۔ اب سب سے پہلے جب ہم ٹائٹل پیج ریڈی کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیج کی سائڈ پر مارجن لائن لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ مارجن لائن لگانے کے بعد مارکر کے ساتھ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے سبق غازی نمدین شہید رحمت اللہ علیہ۔ اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کر بچے آپ نے کٹنپ کے ساتھ الفاظ معنی 5، الفاظ جملے 5، مختصر سوالات و جوابات بریکٹ میں لکھ دیں الف، ب، ج، دال، مفصل سوالات و جوابات ہے اور واو۔ مشقی سوال نمبر 3 آپ نے اردو بے کاپی پر کرنا ہے اور مشقی سوال نمبر 2 اور سرگرمی آپ نے کتاب پر کرنی ہے۔ املا کے الفاظ اور اس کے بعد آپ نے لگا دینی ہے فنیشنگ لائن۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ آپ کا ٹائٹل پیج ریڈی ہو گیا۔ بچے، میں نے آپ کو اپنے پچھلے لیکچرز میں بھی بتایا تھا اور ابھی میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں، چونکہ اب آپ لوگوں کی بڑی کلاس ہو گئی ہے تو آپ نے اپنی کاپی پر کام نیٹ کرنا ہے اور کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کٹنپ پین کی لکھائی جو ہے وہ گھر میں خوش خطی کیا کریں تاکہ آپ کی جو لکھائی ہے وہ بہتر سے بہترین ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ہم پیج ریڈی کریں گے الفاظ معنی کا، تو نیکسٹ پیج پر آ جائیں۔ جی بچے، اب ہمارا نیکسٹ پیج کیا ہے؟ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا الفاظ معنی۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مارجن لائن لگانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اردو لکھ دینا ہے ڈیٹ والی لائن پر، پھر اس کے بعد آپ ڈیٹ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک لائن چھوڑ کر مارکر کے ساتھ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے الفاظ معنی۔ پھر اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کر نمبر 1 نمبرنگ آپ دے دیں۔ آپ کو اسکرین پر کاپی پہ نظر آ بھی رہا ہوگا 1 2 3 4 5 اور یہ نمبرنگ آپ نے کیا کرنی ہے؟ اردو میں دینی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پہلا ورڈ ہے آپ کے پاس بے لوث۔ کیا ہے؟ بے لوث مطلب پرخلوص، جس میں ملاوٹ نہ ہو، جس میں عیاری نہ ہو، جس میں مکاری نہ ہو، خالص، سچی، ٹھیک ہے، سچا۔ پھر دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس ہاتھ پیر مارنا۔ کیا ہے؟ ہاتھ پیر مارنا مطلب کوشش کرنا، محنت کرنا، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بار بار کوشش یا محنت کرنا، ٹھیک ہے۔ تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس ملعون۔ کیا ہے؟ ملعون، لعنت کیا گیا، ٹھیک ہے، جیسے شیطان کو مردود قرار دے کر جنت سے نکال دیا گیا تھا، لعنت بھیجی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ چوتھا لفظ ہے ہمارے پاس منج دہار۔ کیا ہے؟ منج دہار، وسط دریا مطلب دریا کا وسط کہتے ہیں مرکز کو، درمیان کو، یعنی دریا کا وسط۔ جلتی پر پانچواں لفظ ہے ہمارے پاس جلتی پر تیل ڈالنا۔ کیا ہے؟ جلتی پر تیل ڈالنا مطلب جھگڑے کو اور بڑھانا۔ اگر دو فریقین کے مابین میں لڑائی ہو رہی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جلتی پر تیل ڈال کر آپ اس کے جھگڑے کو
اور بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارے الفاظ معنی مکمل ہو گئے. اس کے بعد ہم نے کیا لگا دی؟ فنیشنگ لائن. تو ہمارا الفاظ معنی کا پیج ریڈی بھی ہو گیا، کام بھی مکمل ہو گیا اور فنیشنگ لائن بھی ہو گئی. ٹھیک ہے جی بچے، اب ہم الفاظ جملے کی طرف آئیں گے. پہلے ہم نے ٹائٹل پیج ریڈی کیا، الفاظ معنی کیے، اور اب ہم کریں گے الفاظ جملے. اسی طرح آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ مارجن لائن لگانی ہے، ڈیٹ لکھنی ہے. مارکر کے ساتھ آپ نے الفاظ جملے کی ہیڈنگ دینی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نمبرنگ دیں گے 1 2 3 4 5. اور پہلا لفظ ہے ہمارے پاس بے لوث. پیارے بچوں، آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میں نے جو یہ جملے کاپی پر لکھے ہیں، یہ میں نے آپ کو ایز اے ماڈل لکھے ہیں، ایز اے نمونہ کے طور پہ لکھے ہیں. آپ نے ہو بہو یہی جملے اپنی کاپی پر نہیں لکھنے. آپ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے لیے جملے خود بنانے ہیں، اور اپنی نیٹ کاپیز پر آپ لوگ خود لکھو گے جو آپ خود جملے بنائیں گے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پچھلے اس میں بھی بتایا تھا جب میں نظم حمد کا کام کروا رہی تھی کہ آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے لیے جملے خود بنانے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں بچے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بھی کہا تھا کہ ہم جو آپ کو یہ تحریری کام کروا رہے ہیں، آپ نے اس تحریری کام کو نیٹ کاپیز پر کرنا ہے جس طرح آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. جب آپ لوگ واپس آئیں گے تو ہم آپ کی کاپیز چیک کریں گے، لہٰذا جو آپ کو ابھی انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے بچے؟ اچھا، پہلا لفظ ہے بے لوث، مطلب پرخلوص. میں نے یہاں پر ایک جملہ لکھا ہے، مجھے اپنے وطن سے بے لوث محبت ہے. آپ وطن کا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اپنے والدین کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اپنے والدین سے بے لوث محبت ہے. آپ اپنے چھوٹے بھائی کا بھی کہہ سکتے ہیں، چھوٹی بہن کا بھی لکھ سکتے ہیں، مجھے اپنی چھوٹی بہن سے بے لوث محبت ہے. اسی طرح اگر آپ اپنے سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے جملہ بنائیں تو غازی لمدین شہید ایک بے لوث عاشق رسول تھے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس ہاتھ پیر مارنا. بچے بیسکلی یہ جو لفظ ہے ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس محاورہ ہے. ٹھیک ہے، جملہ دیکھ لیں آپ اس کا. پاکستان حاصل کرنے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے بہت ہاتھ پیر مارے. اس کے علاوہ آپ ایک جملہ یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ علی نے ملازمت کے حصول کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے مگر ناکام رہا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلم نے بیرون ملک جانے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے آخر کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس ملعون. کیا ہے؟ ملعون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے والے کو ملعون قرار دیا ہے. اسلامی معاشرے میں بھیک مانگنا ایک اچھی بات نہیں سمجھی جاتی. بھیک مانگنے سے کیا مراد ہے؟ کسی سے مانگنا. ٹھیک ہے، لوگوں سے مانگنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرنے والوں کو جو تھے وہ زیادہ اچھا سمجھتے تھے بنسبت بھیک مانگنے والوں کو. آپ کو پتہ ہے محنت کرنے والے کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دوست کہا ہے، تو بھیک مانگنے والے کو انہوں نے کیا کہا؟ ملعون قرار دیا. اس کے علاوہ اس کا ایک جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ملعون قرار دیا. ٹھیک ہے، چوتھا لفظ ہے ہمارے پاس منجدہار. ملاح کی کشتی منجدہار میں پھنس کر ڈوب گئی. ٹھیک ہے، ملاح کسے کہتے ہیں؟ کشتی چلانے والے کو کہتے ہیں. کشتی نا، پانی میں جو کشتی تیر رہی ہوتی ہے تو اس کو ملاح نے جو ہے، ملاح کی کشتی منجدہار میں پھنس کر ڈوب گئی. اس کے علاوہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، قائد اعظم نے مسلمانوں کو غلامی کے منجدہار سے باہر نکالا. سمجھ آ گئی؟ پانچواں لفظ ہے ہمارے پاس جلتی پر تیل ڈالنا. کیا ہے؟ جلتی پر تیل ڈالنا. بچے یہ لفظ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ محاورہ ہے، مطلب جھگڑے کو اور بڑھانا. احمد اور اسلم کی لڑائی میں علی کی مداخلت نے جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کیا. مطلب احمد اور اسلم کی لڑائی کے دوران علی کی مداخلت سے کیا ہوا؟
जलती पर तेल डाला उसने और उनकी लड़ाई झगड़ा और बढ़ गया। इसके अलावा इसका एक जुमला ये भी हो सकता है कि मेरे भाई की शिकायत ने मेरे अब्बू के गुस्से पर जलती पर तेल डालने का काम किया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको अल्फाज जुमलों की समझ आ गई होगी। इसके बाद आपने क्या करना है, फिनिशिंग लाइन लगा देनी है। ठीक है, आपके अल्फाज जुमले हो गए मुकम्मल। अब हम नेक्स्ट पेज किस चीज़ का रेडी करेंगे, वो है हमारे पास मुख्तसर सवालात व जवाबात। जी बच्चे, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, वही मार्जिन लाइन लगानी है, इसके बाद डेट लिखनी है, उसके बाद मुख्तसर सवालात व जवाबात की आप क्या कर देंगे, हेडिंग दे देंगे। एक लाइन छोड़कर पहले आप क्या करोगे, वन, अलिफ, ये वन नहीं है, ये अलिफ है। ठीक है, गाजी इल्मुद्दीन शहीद के बारे में आप क्या जानते हैं, क्वेश्चन मार्क, इसके बाद जवाब। बच्चे, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था और अभी फिर बता रही हूँ कि आपने शॉर्टकट्स यूज़ नहीं करना, ना सीन लिखना है ना जीम लिखना है, बल्कि पूरा सवाल और पूरा जवाब। जी, जवाब लिखने के बाद आप लोगों ने कटनिप से, हेडिंग किससे दी थी आपने, कटनिप मार्कर से, सवाल किससे लिखा, कटनिप मार्कर से, और अब क्या करेंगे, कटनिप पेन से आपने जवाब लिखना है। जी, गाजी इल्मुद्दीन शहीद एक सच्चे और बेलोस आशिके रसूल थे। वो बरोज़े जुमेरात, बरोज़े जुमेरात मतलब जुमेरात के रोज़ दिन, 3 दिसंबर 1908 को लाहौर में ताले मोहम्मद के घर पैदा हुए। गाजी इल्मुद्दीन शहीद का रुझान बचपन ही से मज़हब की तरफ था, इसलिए दीगर बच्चों की निस्बत, दीगर मतलब दूसरे बच्चों की निस्बत मतलब मुकाबले में, इनके आदात व अतवार शुरू ही से इनके आदात व अतवार में शुरू ही से एक पुरवकार संजीदगी थी। मतलब बच्चों वाले आदात इनमें नहीं थे। जैसे बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने बचपन में बहुत ज़्यादा शरीर होते हैं या बहुत ज़्यादा जो है वो बोलते हैं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद जो थे वो शुरू ही से उनमें खामोशी पाई जाती थी, संजीदगी पाई जाती थी। उनकी जो शख्सियत थी वो एक पुरवकार थी, पुरवकार शख्सियत के वो मालिक थे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। इसके बाद आपने क्या कर देना है, फिनिशिंग लाइन लगा देनी है। फिर इसके बाद आपने बे मार्जिन लाइन में लिखकर सवाल लिखना है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, तो फिर इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जवाब लिख देंगे। ठीक है, पूरा जवाब। अच्छा बच्चे, सवाल लिख देने के बाद अब आपने क्या करना है, जवाब लिखना है। जी, जब राजपाल नामी शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो गाजी इल्मुद्दीन उसकी ये हरकत बर्दाश्त न कर सके और उसे कत्ल करने का इरादा किया। एक दिन मौका मिलते ही उसकी दुकान में जाकर सिपाहियों, हवलदार और नौकरों की मौजूदगी में उसे कत्ल कर दिया। राजपाल ने जो कुतुब फरोश था, उसने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी तो गाजी इल्मुद्दीन को तो ये हरकत बर्दाश्त नहीं हो सकती थी बहैसियत मुसलमान, क्योंकि वो तो हम एज अ मुसलमान पैगम्बरों पर अपनी जान कुर्बान करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसे कत्ल करने का इरादा किया। और जब उनको मौका मिला तो वो सिपाहियों, हवलदार और नौकरों की मौजूदगी में क्या किया, उसे कत्ल कर दिया। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद का कारनामा क्या था, ये था। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम अपने तीसरे मुख्तसर सवाल की तरफ जाएंगे। जी बच्चे, तीसरा सवाल जो है वो आपने क्या कर देना है, जीम लिख देना है। इसी तरह मार्जिन लाइन आपने लगानी है, डेट लिखनी है, एक लाइन छोड़कर जीम लिख देना है। राजपाल मलऊन ने क्या हरकत की थी, क्या हरकत की थी, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन देते हुए भी बताया था कि आंसर आप लिखें, क़याम पाकिस्तान से कब मतलब पहले, पाकिस्तान बनने से पहले लाहौर में राजपाल नामी एक कुतुब फरोश किताबें बेचने वाला ने अंग्रेज़ों की हमदर्दी और हिमायत से, ताउन से
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ایک دل آزار کتاب شائع کی. دل آزار کتاب سے دل دکھا دینے والی کتاب عام کر دی، پھیلا دی، جو ایک ہندو پروفیسر چھپواتی نے لکھی تھی. لیکن اس ملعون، اس لعنتی کو بچانے کے لیے اس کتاب پر مصنف کا نام تحریر نہیں کیا گیا تھا. بچے آپ کو سمجھ آ گئی کہ راجپال ملعون کی کیا حرکت تھی کہ اس نے پروفیسر چھپواتی کو بچانے کے لیے جو کتاب اس نے شائع کی تھی اس کتاب پر اس مصنف کا نام تحریر نہیں کیا تھا. تو یہ راجپال ملعون کی حرکت تھی. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا. اب ہم اپنے سوال نمبر دال کی طرف جائیں گے. فنیشنگ لائن لگانے کے بعد غازی علم دین شہید کا مقدمہ کس نے لڑا؟ جواب: راجپال کو قتل کرنے پر عدالت نے غازی علم دین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور اس مقدمے کی پیروی کس نے کی تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے خود کی تھی. ٹھیک ہے، مگر کیا ہوا؟ سزائے موت بحال رہی. ٹھیک، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی. اب ہم اپنے مفصل سوالات کی طرف جائیں گے جو کہ ہم نے نیکسٹ پیج پہ کرنے ہیں. اس کے بعد ہم نے کیا کر دینا ہے؟ مفصل سوالات و جوابات کا پیج ریڈی کرنا ہے. سوال لکھ دینا ہے، غازی علم دین شہید کے جنازے کا منظر بیان کریں. جی، 14 نومبر 1929 کو بروز جمعرات غازی علم دین شہید کا جنازہ اس شان سے اٹھایا گیا کہ اہل لاہور نے اس سے پہلے ایسا جنازہ نہیں دیکھا تھا جس میں پنجاب اور ہندوستان بھر سے تقریباً 6 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی. اس دن فضا خوشبوؤں سے لبریز تھی، فضا خوشبوؤں سے بھری ہوئی تھی. جنازہ جدھر سے گزرتا اس پر پھولوں کی بارش ہونے لگتی. کلمہ شہادت اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونج رہی تھی. مولانا ظفر علی خان نے اپنی خصوصی نگرانی میں ان کی قبر تیار کروائی. علامہ اقبال اور مولانا دیدار علی شاہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتارا. تو یہ تھا غازی علم دین شہید کے جنازے کا منظر. سمجھ آ گئی بچے آپ کو؟ اب ہم اپنے نیکسٹ مفصل سوال کی طرف جاتے ہیں جو کہ آپ نے نیکسٹ پیج پر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے، غازی علم دین شہید کے علاوہ کتنے عاشقان رسول، عاشق کی جمع عاشقان یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کتنے عاشقوں نے ملعون راجپال کو ختم کرنے کی کوشش کی؟ جی، راجپال کی مذموم حرکت پر. جواب: مذموم بری حرکت پر. 27 ستمبر 1927 کو لاہور کے ایک غیور کہتے ہیں بچے غیرت مند سرفروش خدا بخش نے راجپال پر قاتلانہ حملہ کیا، مگر وہ اس حملے میں بچ گیا. خدا بخش کو کیا ہوا؟ 7 سال قید کی سزا ہو گئی. ابھی راجپال حملے کے خوف سے باہر نہیں نکلا تھا کہ کوہاٹ سے رسالت مآب مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور پروانہ جو کہ عبدالعزیز نام تھا آیا اور اس نے بھی راجپال ملعون کو ختم کرنے کی کوشش کی. وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب تو ہوا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ اس نے جس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا تھا وہ دراصل راجپال ملعون کا کوئی دوست تھا. کتنے عاشقان رسول تھے؟ 2. پہلے کون تھا؟ خدا بخش تھا. پھر اس کے بعد کون تھا؟ عبدالعزیز تھا. ان 2 نے کوشش تو کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے. تیسرا عاشق رسول کون تھا جس نے غازی علم دین کو جہنم واصل کیا؟ راجپال ملعون کو جہنم واصل کیا. وہ کون تھا؟ وہ غازی علم دین شہید تھا جو کہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہوا تھا. جی بچے، ہم نے کیے الفاظ معنی، الفاظ جملے، مختصر سوالات، مفصل سوالات. یہاں تک آپ کا کام مکمل ہو گیا. اب ہم املا کے الفاظ کا پیج ریڈی کریں گے. ٹھیک ہے جی بچے، اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا املا کے الفاظ کا پیج ریڈی کیا ہے میں نے.
सबसे पहले इसी तरह आपने डेट लिख देनी है, फिर इमला के अल्फाज की हेडिंग दे देंगे, फिर इधर ही मार्जिन लाइन के साथ आप लोगों ने लेफ़्ट साइड पर ग्रेड की हेडिंग देनी है, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़कर अल्फाज और फिर उसके साथ इसला। अल्फाज जहाँ पर आपने लिखे होंगे वहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने नंबरिंग लिखनी है 1 to 10 तक, जो कि आपने उर्दू में लिखनी है, ठीक है। अब आपने इमला का तरीक़ाकार क्या होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था बच्चे कि आपने कॉपी बुक पर जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उनको 5 टाइम्स लिखना है अपने पास रफ कॉपी पे। जब आपकी इमला की प्रैक्टिस हो जाए तो आपने किसी अपने घर के बड़े सरबराह हैं, अम्मी हैं, अब्बू हैं, आपकी ट्यूशन वाली बाजी है, जो भी है, उससे आप कहेंगे कि वो आपको अल्फाज बोले और आपने यहाँ पर वो अल्फाज लिखने हैं, ठीक है। जब वह आपको 10 अल्फाज बोल देंगी, फिर वो जब वो चेक करेंगी और जो मिस्टेक निकलेगी तो आपने उनकी यहाँ पर 3 टाइम्स लिखना है बतौर इस्लाह, ठीक है बच्चे, सही है। यहाँ पर आपका हो गया आपका सबक गाजी लमदीन शहीद का तहरीरी काम मुकम्मल। इंशाल्लाह मैं अपने नए नेक्स्ट लेक्चर में आपको मज़ीद काम करवाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।